السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو کچھ صورتیں جو ہم اپنے روز کے دنوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، ان کی میننگ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ چاروں کل کا میننگ کیا ہوتا ہے، چاروں کل کہاں اتری اور صورتوں کی میننگ سمجھنے کا کیا مسائل ہیں۔ صورتوں کی میننگ سمجھنے کے مسائل کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہم صورتوں کی میننگ جان لیتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کچھ اچھی ہی جانکاری آپ کو مل سکتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، میں پناہ چاہتی ہوں شیطان سے، اور شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور رحیم ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود اور سلام اس ذات پر کہ جس کے لیے یہ تمام کائنات بنائی گئی۔ پہلا سوال کہ چاروں کل کیا ہے؟ چاروں کل ان صورتوں کے نام ہے جن کا نام سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ اسے چاروں کل کہا جاتا ہے۔ پہلی صورت سورہ کافرون، یہ مکہ میں اتری، اس میں 6 آیتیں ہیں۔ صورت نمبر 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافروں، مطلب خدا سے انکار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی تم بندگی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم ان کی بندگی کرنے والے ہو جن کی بندگی میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان جھوٹے خداؤں کی بندگی کرنے والا ہوں جن کی تم نے بندگی کی ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دھرم ہے اور میرے لیے میرا دھرم ہے۔ سورہ نمبر 112، سورہ الاخلاص، مکہ میں اتری تھی، اس میں 4 آیتیں ہیں۔ دوسرا کل، قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے نرپیکش اور سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی سنتان ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی سنتان ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا سمکش اس کے برابر نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی سنتان نہیں ہے۔ کل نمبر 3، سورہ فلق، قل اعوذ برب فلق، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا اس میں رسول اللہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دو میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی سب مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری ڈالنے والے کے سر سے جو جب وہ ڈوبے، شر سے جو جب وہ ڈوبے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو نگاہوں میں پھونکتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جو مجھ سے جلے۔ اس میں شر کا مطلب ہے کہ لوگوں کے چال بازیوں سے یا برے کاموں سے۔ چوتھا کل،
سورہ ناس، اس میں اللہ رسول اللہ سے بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کہہ دو قل اعوذ برب الناس، میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، مالک الناس سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس سب لوگوں کا خدا ہے، من شر الوسواس الخناس اور اس کے شر سے جو دل میں برے خطرے ڈالیں اور دبکے رہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنتی والناس جنات میں سے خواہ آدمیوں میں سے۔ ان چاروں کل کے اپنے اپنے فضائل اور اپنے اپنے مہتو امپورٹنس ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق اور قل اعوذ برب الناس سورہ ناس، یہ دو صورتیں اللہ نے رسول اللہ کو دی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اس طرح فرمائیں لوگوں سے، مجھ سے۔ تو رسول اللہ نے جب یہ فرمایا تو یہ ایک دعا بھی ہے، ہر انسان اس کو ایک دعا کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ دو آیتیں، اس سے ہم تمام بری چیزوں سے، آفتوں سے، مصیبتوں، شہ بلاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں ہی شہ بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے بتایا گیا ہے۔ قل هو اللہ احد 11 بار پڑھنے سے اس کی بہت ہی برکتیں اور فضیلتیں بھی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ میننگ سمجھنے کا مسئلہ کیا ہے، ہمیں میننگز کیوں سمجھنی چاہیے صورتوں کی۔ تو اس کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ جیسے ہم ایک کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک ٹیچر کچھ بھی پڑھا رہی ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہمارا اس میں دل نہیں لگے گا، ہمارا دھیان یہاں وہاں جائے گا۔ اور اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اسے دھیان سے سنیں گے کیونکہ ہمارے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ بس اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دل اور دماغ دنیاوی چیزوں میں مبتلا رہتا ہے، دنیا کی فکر ہمیں ستاتی ہے کیونکہ ہمیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتہ، جبکہ ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ہم اپنے رب کے سامنے ہیں، اس سے بات کر رہے ہیں۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک طرح ہر ایک لفظ کے مطلب اگر ہم جانیں، اس پہ دھیان دیں تو ہمارا دل و دماغ ایک جگہ ہوگا اور ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے دعا کریں، نماز پڑھیں، توبہ کریں۔ اسی لیے ہر ایک شخص کو چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی پڑھے اس کا صحیح اور اچھا میننگ اچھی چیزوں کے ساتھ میں سمجھے، دنیا کے فعلوں کی چیزوں میں نہ سمجھے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔